بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خیبر 88 میں میں محمد وسیم آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حسن صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے تجزیہ لیں گے، لیکن وہ موضوعات جن کے اوپر ہم نے بحث کرنا ہے پہلے ذرا اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ملک بھر میں یوم دفاع مذہبی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ یوم دفاع کے موقع پر ایک بار پھر ہمارے جوانوں پر رات کی تاریکی میں حملہ ہوا ہے۔ چترال میں افغان بارڈر کے متصل 2 پوسٹوں پر کل عدم ٹی ٹی پی نے رات کو 4 بجے حملہ کیا ہے۔ حملے میں اطلاعات کے مطابق 4 اہلکار شہید ہو گئے ہیں، 5 زخمی ہیں۔ اسی طرح تورخم بارڈر پہ حالات کشیدہ ہیں۔ تاحال تورخم بارڈر جو ہے نا وہ آمد و رفت کے لیے بند ہے۔ افغان وزارت داخلہ نے بھی اسی کشیدگی کے تصدیق کی ہے، لیکن بارڈر تاحال بند ہے۔ وہاں سے جو ہمارے ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ افغان بارڈر کے کھولنے کی جو اب اس کے اوپر بات چیت ہوگی تو وہ اب مقامی سطح پر نہیں ہوگی بلکہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان ہوں گی، یعنی اعلیٰ سطح پر اس پہ بات چیت ہوگی۔ آج ایک اور افسوسناک خبر شمالی وزیرستان سے آئی ہے، اور وہ ہے ایک گھر پر مارٹر گولہ لگا ہے جس کے نتیجے میں ماں سمیت 4 بچے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ حسن صاحب پہلے تو آتے ہیں یوم دفاع کے حوالے سے۔ 9 مئی آ گیا، 9 مئی کے بعد پھر جون، جولائی، اگست اور 6 سپٹمبر۔ وہ جو 1965 میں ہوا تھا، دشمن نے حملہ کیا اور وہ بھی چند ایک محاذوں پر ہمارے فورسز پر بلا اشتعال حملہ کیا گیا، لیکن بڑا بفٹنگ آنسر ہمارے فورسز نے دیا ہے۔ حسن صاحب، یہ تو وہ جو شہداء کی یاد میں ہم یہ دن منا رہے ہیں، دوسرا اس کی اہمیت تھوڑا زیادہ اس لیے ہو گیا ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ آیا ہے اس میں جو ہمارے شہیدوں کے ساتھ یقیناً میرا خیال ہے کہ اب کی بار 6 ستمبر کی اہمیت تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے، اسی طرح ہے۔ بہت شکریہ وسیم۔ دیکھیں، یہ آج کا دن جو ہے ظاہری بات ہے پاکستان کی تاریخ میں جو 75 سالہ تاریخ ہے اس کی خصوصی اہمیت ہے، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہندوستان یا بھارت جو کہ پاکستان سے بہت بڑا ملک ہے ہر لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے، جغرافی کے لحاظ سے، ریسورسز کے لحاظ سے، اور اس وقت پاکستان ہارڈلی کوشش کر رہا تھا سنبھلنے کی، کیونکہ پاکستان نیا ہو، جب وہ ریسورسز بھی نہیں دیے گئے، فورسز بھی اتنے آرگنائز نہیں تھے، تو ہندوستان کا یہ ان کے جو لیڈرشپ تھی ان کا یہ خواب تھا کہ پاکستان تو بن گیا لیکن یہ بہت جلد جو ہے بھارت کا حصہ بن جائے گا۔ جی، تو یہ 6 ستمبر 1965 کی رات پہ جو حملہ ہوا وہ سیالکوٹ جو کوآرڈینیٹڈ حملہ تھا، کئی سیکٹرز کے اوپر تھا، لیکن سب سے زیادہ جو فوکس تھا وہ لاہور پہ تھا۔ بالکل تھا، کیونکہ لاہور آپ کو پتہ ہے امرتسر لاہور یہ بڑے کلوز واقعہ ہے، تو ان کا خیال یہ تھا، خواہش بھی یہ تھی کہ کب چائے لاہور میں ہو جائے، کب چائے لاہور جمخانہ میں جو ہے ہم جو ہے وہاں پہ ناشتہ کریں گے، یہ ان کا خواب تھا۔ تو بڑا مطلب ہے کہ ایک ٹینکوں کا سمندر جو ہے وہ پاکستان کی طرف بڑھ رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا، اور شاید وہ یہی سوچ بھی رہے تھے کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ بھی تھا کہ ہم صبح ہوتے ہی ہم لاہور پہنچیں گے، اور جب پاکستانی افواج اور قوم اٹھے گی تو لاہور میں دیکھیں گے کہ ہم لاہور میں ہم وہاں پہ وہ ان کا ناشتہ۔ لیکن حسن صاحب پھر ایک فروری میں وہ ایپیسوڈ بھی آیا فینٹاسٹک ٹی والا، یہ ہے وہ تو بڑا انٹرسٹنگ تھا میرے خیال میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 6 سپٹمبر 7 سپٹمبر یا جو 17-18 سپٹمبر تک یہ لڑائی رہی، پاکستانی افواج نے بہت زبردست مقابلہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ فورسز کے جو ہمارے جو سپاہی تھے وہ ٹینکوں کے سامنے وہ لیٹ گئے تھے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کیونکہ ٹینکوں کی ایک قطار تھی اور اٹ واز ناٹ پاسبل۔ دوسرا یہ تھا کہ ایک فوجوں کی تعداد بھی کم تھی، کبھی ایک محاذ پہ لڑنا، ادھر سے نکلنا، دوسرے محاذ پہ جانا، کیونکہ ریسورسز بھی نہیں تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اب تک پاکستانی قوم جو ہے اس دن کو خصوصی
اس کے ساتھ مناتی ہے. پھر تو 7 ستمبر کو آپ کو پتہ ہے پھر تو قوم کا سپورٹ بھی بہت زیادہ تھا. نہیں بہت زیادہ اس وقت جو تھا ملی نغمے جو ہم دیکھتے ہیں اس میں جو وہ مطلب وہ جو کہ دکھایا گیا ہے وہ اس کے اعتبار سے, اور پھر جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسی ٹائم لوگوں کو کہتے تھے کہ گھر میں آپ لوگوں نے مطلب لائٹ نہیں آن کرنی ہے, ایسی سچویشن تھی. کوئی ایسی چیز جس سے لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے وہ آپ نے نہیں رکھنی ہے. مطلب یہ ہے کہ اوپر سے وہ یہ کوآرڈینیٹڈ اس لیے تھا کہ پیدل ٹروپس بھی آ رہے تھے, رسالہ جسے ٹینک اور توپ وہ بھی آ رہے تھے, اوپر سے جہاز بھی آ رہے تھے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بالکل ہم سوتے میں ہی پکڑیں گے پاکستانی افواج کو. بالکل. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مقابلہ پاکستانی فوج نے کیا, ہماری ٹروپس نے, جوانوں نے, افسروں نے, میرا خیال ہے کہ انہوں نے تاریخ میں انڈین آرمی نے اپنے آپ کو بہت زیادہ اوور اسٹیمیٹ کیا تھا, اور ہماری پاکستان کی افواج پاکستان کو انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا. اور ان کا خیال یہ تھا کیونکہ وہ تھا ریسورسز پہ وہ ریلائی کر رہے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ ریسورسز ہمارے ساتھ زیادہ ہر اعتبار سے ہم بڑے, فوج ہماری بہت زیادہ ہے, مطلب ان دا نمبر آف ٹروپس زیادہ ہے, ٹینکس جو ہے نا تقریباً 600-700 ٹینکس جب آپ ایک ساتھ موو کرتے تو ان تک زلزلہ آ جاتا ہے. اسی طرح اوپر ایئر سپورٹ بھی تھا. تو اس وجہ سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم صبح ہوتے ہی جو ہے لاہور جب تک جاگے گا تو وی ول بی ایٹ دا جم خانہ, لاہور میں ہم بیٹھے ہوں گے. یہ میرے خیال میں ان کا خیال تھا. لیکن دے ور ناٹ اویئر کہ دوسری سائڈ پہ شاہین جو ہے وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں, وہ جاگ رہے ہیں. اور انہیں ایسا جواب دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کی جنگی تاریخ میں جو ہے یہ جو 65 کی لڑائی ہے پاکستان اور ہندوستان کی, کیونکہ دونوں ملکوں کا اگر موازنہ کرے تو پاکستان بہت چھوٹا ملک ہے اور ہندوستان بہت بڑا ملک ہے, بھارت جو ہے بہت بڑا ملک ہے. لیکن اس کے باوجود ان کو وہ جو ہے کوئی 1 انچ بھی ان کے ہاتھ نہیں آیا, 1 انچ ان کے ہاتھ نہیں آیا. اور اتنے کیجولٹی ہوئے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے پھر ہمارے جو ایئر فورس کے جوان تھے وہ ان کے اندر گھس کے, ان کے جو جو فائٹ جیٹ تھے ان کے ایئرپورٹس معراج طیاروں کے ساتھ جو ہے نا وہ ادھر سے جو ہے وہ اندر گھس کے. جب بھی ٹائم آیا ہے مطلب آزمائش کا, تو ہمارے جو ہیں وہ ریسورسز کو نہ دے کے لیکن صرف ایک وہ ہے اپنی جان دیتے ہیں. اسپرٹ ہے نا, جذبہ ہے. میرے خیال میں بہت بڑا جذبہ تھا. اور پاکستانی ٹینکوں کے آگے لیٹنا خودکشی ہے. یہ مطلب ہے کہ آؤٹ ورلڈ اگر آپ دیکھیں کہ میں ٹینک کے آگے مطلب ہے تو دیر از نو چانس آف یو بینگس کہ آپ بچ جائیں گے. لیکن دیکھیں پاکستانی قوم کا یہ خاصہ ہے کہ جب بھی اس ملک پہ مشکل وقت آیا ہے, جب بھی کسی نے پاکستان کو بری نظر سے دیکھا ہے, تو پھر یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ یہ پختون ہے, پنجابی ہے, سندھی ہے, بلوچ ہے, پٹھان ہے, جو بھی ہے سب نے جو ہے نا سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح. آپ نے دہشت گردی کی جنگ میں بھی دیکھا کہ لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے تاکہ فورسز کو سپیس ملے کہ وہ کل کے ان ملک دشمنوں اور جو پاکستان دشمنوں کے خلاف لڑ پڑے. تو یہ بھی 65 کے جو جذبہ ہے میرے خیال میں وہ آج بھی زندہ ہے. اور وہی جھلک ہم نے 28 فروری کو ابھینندن کی شکل میں دیکھی. 28 فروری کو دیکھے وہی ہوا تھا کہ پاکستانی ایئر فورس نے اندر گھس کے کس طرح لاک کر کے انڈین پائلٹ کو نیچے بتا بھی دیا کہ now we are here. اگر ہم چاہیں تو وہاں سے جب اس نے اسکریمبل کیا تو ابھینندن کو بھی آنکھ بند ہو گئی تھی, ان کو پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ میں کہاں پہ پہنچ گیا. اگر تھوڑا سا یہ پرانا زمانہ ہوتا نا تو لوگ یہی کہتے کہ یہ مطلب ہے کہ غیبی اس سے ہوا ہے. لیکن ان کو پتہ ہے پاکستان کی پائلٹ کی جو تھے جو مہارت تھی, جو جیپ 17 جو ہے وہ اڑا رہے تھے, تو وہ مہارت تھی کہ اس نے اس کو ادھر ہی اس کو لاک کر اس کا پورا سسٹم جیم کر دیا. این ابھینندن واز ناٹ نوئنگ کہ وہ کہاں پہ ہے. اور جب اس کو پتہ چلا نیچے گرا تھا تو پوچھا یہ کون سی جگہ ہے, تب اس کو پتہ چلا مقامی لوگ بھی پہنچے اور ٹروپس بھی پہنچے. اور یہ بہت اچھا ہوا تھا. دیکھیے پاکستانی فورسز نے بڑا پروفیشنل ینگ کیپٹن, بہت برتری حاصل ہوئی تھی پاکستانی پروفیشنل. یہ تھا کہ اس نے اس کو کچھ نہیں ہونے دیا, اس کو سیکیور کر کے گاڑی میں ڈال کے اس کو جو ہے نا لے گئے, چائے پلائی اور اس کو مطلب ہے کہ کپڑے شپڑے دیے سیٹ کر کے, پھر جو ہے نا اس کو کہا کہ جاؤ بیٹا آئندہ کے لیے ٹیک کیئر. جی صحیح بات ہے. حسن صاحب, ایک تو وہ جو 9 مئی کا میں نے ذکر کیا, اب آج کے دن تو لوگوں کو ریگریٹ کرنا چاہیے جو ہیروز ہمارے تھے ان کے مجسموں کو یا جو بھی سمبولک ان کی وہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج کے دن تو 9 مئی کا جو واقعہ تھا
وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی والے بھی اس مخمصے میں ہیں کہ اس کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے. تو کبھی کہتے ہیں ہمارے لوگ تھے، کبھی کہتے ہیں ہمارے لوگ نہیں تھے. مطلب ہے کہ اتنا یہ ایک تشویشناک واقعہ تھا 9 مئی کا دن جو ہوا، کہ یہ نہیں ہے کہ 1965 کے جو شہداء ہے، جو آپ دیکھیں کہ کرنل شیر خان شہید، اس کے مجسموں کو، وہ تو میں پتہ نہیں کہاں اس کے پر، علاوہ میاں والی میں جو کرنل شیر خان کے حوالے سے تو وہ ہے کہ اسی بریگیڈیئر، اپنے انڈین بریگیڈیئر نے کہا تھا کہ وہ ایک رکا نکلا تھا نا اس کے پینٹ کے جیب سے، fought very bravely. بالکل کہتے ہیں اگر اس کے پاس موقع تھا وہ سرنڈر کر سکتا تھا، ہاں بالکل اس نہیں کو کیا. بتایا بھی ہے، لیکن انہوں نے سرنڈر نہ کیا. اس نے شہادت کو، مطلب یہ ہے کہ موت کو ترجیح دی، اور سرنڈر ہونے سے اس نے وہ بچ گیا. اس کے اسی دن جو ہے نا، انفارچونیٹلی میرے خیال میں یہ کسی بھی قوم کے لیے یہ we can't say کہ it's a matter of pride, it's a matter of regret. یہ ہمارے جنگ کے ہیرو ہیں، یہ پاکستان، یہ قوم کے ہیروز ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا خون بہا تو آج ہم سکیور ہے. ان لوگوں کے خون بہنے سے ان لوگوں نے اس دھرتی کو اپنا خون دے. دیکھیں یہ الٹیمیٹ آپ کی ہوتی ہے، سیکریفائس ہوتی ہے، تو اس نے الٹیمیٹ سیکریفائس دے کے ہمیں اور پوری قوم کو بچایا. آج یہ ملک جس سٹیج پہ ہے، ایٹ لیسٹ وی آر، ہم کہہ سکتے ہیں اچھا ہے، برا ہے ہمارا ہے، بالکل ہم وی آر سیکیور ہے، ملک ہے پورا، ایک ادارے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کو کیٹیگریکلی اوپن آ کے وداؤٹ اینی ریمورس اسے کنڈیم بھی کرنا چاہیے، اور اسے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہیے کہ جو ہوا غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں میاں والی میں آپ کو پتہ ہے کہ ایئر فورس کتنی سینسیٹیو ہوتی ہے، پاکستان ایئر فورس کے جو ہوتے ہیں، مطلب یہ کام تو دہشت گرد بھی نہیں کرتے کہ آپ ایئرپورٹ کی دیواریں جو ہے نا اس کو توڑ کے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے بڑا واقعہ لاہور میں جناح ہاؤس، جہاں پہ کور کمانڈر کا ریزیڈنس ہے، اس میں انٹر ہو کے اس کے فوجیوں کی وردیوں کی نمائش کرنا، اور وہاں پہ اس کو آگ لگانا، چیزوں کو وینڈلائز کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک جو تھا. پھر راولپنڈی میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جنرل ہیڈ کوارٹر، یہاں پہ جا کے کیوں گھسنے کی کوشش کی گئی؟ وجہ کیا تھی کہ آپ اس پہ گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، گیٹ توڑ رہے ہیں، گیٹ پلانگ رہے ہیں. میرے خیال میں اس دن پاکستان سیکیورٹی فورسز نے بڑے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا تھا. خدا نہ خواستہ اگر ایک گولی تدبر کا مظاہرہ، بہت تدبر کا مظاہرہ، ایک گولی چل جاتی پھر پتہ نہیں حالات، ایک گولی چل جاتی تو میرے خیال میں معاملہ بہت زیادہ، بلکہ انٹرنیشنلی ایک ایسا خبر بن جاتا جو کہ should have been avoided. صحیح. ناظرین، پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. خیبر 88 میں دوبارہ خوش آمدید. حسن صاحب، ہم ذکر کر رہے تھے 6 ستمبر یوم دفاع کے حوالے سے، لیکن آج بھی ایک دفعہ پھر رات کی تاریکی میں، رات کے صبح کے 4 بجے تقریباً افغانستان کے اس پار سے، ہمارے جو چترال کا وہ لگتا ہے بارڈر پہ ہے، چترال تو نورستان اور کنڑ کے ساتھ، تو وہاں پہ ہمارے 2 پوسٹوں پر، 2 ہمارے جو سیکیورٹی پوسٹ ہیں اس پر حملہ کیا گیا ہے، جس میں آج بھی ہمارے 4 لوگوں نے، سیکیورٹی اہلکاروں نے شہادت پائی ہے، اور 5 لوگ زخمی بھی ہو گئے ہیں. حسن صاحب، چترال سے ویسے پہلے بھی اطلاعات ایسے آ رہی تھی کہ مطلب مشکوک لوگوں کا کچھ آنا جانا تھا یا اس طرح کا، لیکن وہاں پہ پھر مقامی جو انتظامیہ ہے، پولیس ہے اور سیکیورٹی ادارے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. حالانکہ وہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اب بھی چترال میں حالات بالکل معمول کے مطابق چل رہے ہیں. لیکن رات کو جو حملہ کیا گیا تقریباً 20 کے قریب، وہ جو کمانڈر خالد گڈ، اس کے بندے کہتے ہیں کہ وہ تھے اور انہوں نے حملہ کیا. تو کتنا یہ مطلب تھریٹ ہے، ہم سمجھیں کہ یہ تھریٹ ہے؟ اب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دن کا انتخاب کیا کہ آج پاکستانی قوم یوم دفاع منا رہی تھی، فورسز سارے اس میں تھے، اسی دن ہی دشمنوں نے جو ہے اسی دن کا ہی انتخاب کیا اور جو ہے پاکستان پہ حملہ کیا. نمبر 1، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا ایجنڈا کیا ہے. نمبر 2 کہ یہ ثابت ہوا کہ ابھی تک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ افغانستان امارت اسلامی یہی کہہ رہی تھی کہ جی اس میں ہم ملوث نہیں ہیں، ہماری سرزمین یوز نہیں ہو رہی ہے. تو ابھی سے تو پتہ چلا کہ
افغانستان نورستان صوبے سے یا کنڑ سے جو ہے نا بارڈر کراس کر کے وہ آئے ہیں اور یہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں وہاں پہ. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افغانستان میں موجود ہیں اور میرے خیال میں افغان طالبان کو اس مزید ڈینائل موڈ میں نہیں جانا چاہیے. اس مسئلے کو جو ہے سیریسلی پاکستان کے ساتھ یا خود بیٹھ کے جو ہے اس کو ٹیک اپ کرنا حسن صاحب, ہوگا. بیچ میں سے فتوے کا ذکر آیا کہ سننے میں آیا کہ وہاں پہ افغان طالبان یا وٹ ایور, اب تو وہ آفیشل بھی ہے, ان کی جانب سے کوئی فتویٰ آیا ہے یا افغانستان کے علماء کی جانب سے ایک فتویٰ آیا ہے. وہ فتویٰ پھر بعد میں یہ لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ نہیں وہ فتویٰ اصل میں نہیں تھا, وہ کچھ علماء کی رائے تھی. تو اس حوالے سے بھی اگر ہم کہیں تو دوسری جانب انٹیریئر منسٹر افغانستان کے نگران جو ہے ان کا بیان بھی سامنے آیا ہے کہ یہ لوگ مطلب ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ یہاں پہ بھی وہ بتا رہے تھے یا بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہے یہ افغانستان عجیب بات ہے, کیوں نہیں کر سکتے, کنڈیم تو کر سکتے ہیں نا. تو حسن صاحب وہ تو آئیڈیولوجیکلی وہ ان کو فالو کر یہی ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر ہینڈ ان گلو, کہ یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ دے آر سپورٹنگ دیم ان اے وے. آپ کنڈیم بھی نہیں کر سکتے, آپ ان کے خلاف ایکشن تو نہیں لگ سکتے. ٹھیک ہے ہم کہیں گے کہ جی افغان حکومت جو ہے وہ اتنا ریسورسز ان کے نہیں ہے کہ اس پہ ایٹ لیسٹ یو کین کنڈیم دیم. لیکن یہ دیکھیں یہ جو ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس کو بڑا سیریسلی لینا ہوگا پاکستان کو. اور یہ ٹو پرانگ اسٹریٹجی, وہ یہ بھی انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کے اسٹیٹ کا پالیسیز کا پتہ نہیں چلتا. پہلے ایک حکومت تھی, ہم نے ثالثی کی, ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ان لوگوں کو, کابل میں ملاقات کروائی ان کا جرگے کے ساتھ, پھر اسٹیبلشمنٹ میں بھی چینج آئی, قیادت میں بھی چینج آئی, پھر پالیسیز میں بھی چینج آئی. دیکھیں یہ تو میرے خیال میں بڑا ویلڈ آرگومنٹس نہیں ہے افغانس کی طرف سے. ظاہری بات ہے پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, یہاں پہ ادارے ہیں, ایک حکومت کا یہ پالیسی رہی, لیکن اس حکومت کے دوران ہی ہم نے دیکھا کہ جس طرح ٹی ٹی پی نے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کیا اور دے ور ناٹ سیریس, کیونکہ ان کے جو مطالبات تھے وہ ایسے تھے کہ اس میں آئینی اور قانونی وہ کرنے پڑتے تھے. مطلب ہے کہ مرج ڈسٹرکٹس کو دوبارہ ان کے حوالے کرنا تھا کہ وہ یہاں پہ آ کے واپس لینا تھا, اسلحے کے ساتھ آنا تھا. مطلب ان کو یہ تھا کہ جیسے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اس نے بنانا تھا. تو اس لیے کوئی بھی پاکستانی, پھر آپ نے دیکھا سوات میں جو مظاہرے ہوئے اس کے خلاف, وزیرستان میں جو مظاہرے ہوئے اس کے خلاف, وہ تو بہت بڑا ایک وہ تھا, تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو ظاہری بات ہے اس پہ ڈفرینس آف اوپینین رہی, حالانکہ اس وقت پارلیمنٹ نے بھی اس کو اپروو کیا تھا, جو ٹاک پروسیس چلتی رہی. لیکن یہ کوئی آرگومنٹس ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کریں. یار آپ یہ کریں کہ اپنی زمین کو سیکیور کریں, اپنی انٹرنیشنل فورم پہ گارنٹی دی ہے, آپ نے جو گارنٹی دی ہے کہ افغان سائل ول ناٹ بی یوزڈ اگینسٹ اینی ون انکلوڈنگ اٹس نیبرز. تو میرے خیال میں ٹاپ پرائیورٹی تو ان کی یہی ہونی چاہیے کہ وہ یہ انشور کرے کہ افغانستان کی زمین جو ہے وہ دوسروں کے خلاف استعمال نہ ہو. اچھی بات یہ ہے, دیکھیں وی نیڈ ٹو اپریشیٹ طالبان, امارت اسلامی کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ افغانستان کی سرزمین امریکہ کے خلاف استعمال نہیں ہوئی ہے. یہ انشور کیا گیا ہے. آج تک جب سے دوحہ مذاکرات شروع ہوئے تھے 2018 میں 2019 میں جب شروع ہوئے تھے, اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے نہ امریکیوں پہ حملہ ہوا ہے, نہ امریکہ کے خلاف کچھ ہوا ہے, نہ ایون امریکہ کے خلاف کوئی جلوس بھی نکالی گئی ہے. تو یہ اچھا ہے کہ امریکیوں کے ساتھ ان کے, لیکن پڑوسیوں کے بارے میں یہ آپ ہی نہیں کہہ سکتے. ایران کو بھی تشویش ہے, پاکستان کو بھی تشویش ہے, چائنا کو بھی تشویش ہے, ازبکستان کو بھی تشویش ہے, تاجکستان کو بھی تشویش ہے, ترکمنستان کو بھی تشویش ہے. مطلب یہ ہے کہ جن ممالک کی بارڈر لگتی ہے افغانستان کے ساتھ, ان کو افغانستان میں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارا صرف پاکستان کے ساتھ ٹینشن کیوں چلتا ہے, باقی ملکوں کے ساتھ بھی ہمارا بارڈر کے ساتھ کیوں ہے, تاجکستان کے ساتھ بھی, ایران کے ساتھ کیوں, اس دن ایران کے ساتھ بھی بالکل وہ جو اس کے اوپر ترکمنستان کے ساتھ شیرخان بندر پہ بھی, وہاں پہ بھی یہ چیزیں ہو رہی ہے نا. یہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو میں اکثر پرسوں بھی میں ایک افغان ٹیلی ویژن کے ساتھ ایک انٹرویو میں میں نے یہی بات کہی تھی کہ دیکھیں بلیم گیم سے ہمیں نکلنا چاہیے. ایک افغانوں کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ بڑا بول لیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ ریالٹی سے, جس ہم پشتو میں بابولالی کہتے ہیں یا اس طرح ٹپے کہتے ہیں, یہ ان کی یہ عادت ہے. میرے خیال میں
اس کو جو ہے اگر افغانستان جو ہے تقریباً آپ کو تو حسن صاحب وہ احتراماً آپ کو افغانستان کی سٹیزن شپ کا بھی آفر کیا گیا تھا. یہ ایک کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ پردیس کمرات سے. جی کہاں سے بات کرتے ہیں؟ جی یہ یوم دفاع پر جو پر یہ اسرائیل میں ہوا ہے یہ TTP کی طرف سے جی جی میں مذمت کرتا ہوں. آواز تیز آڈیو بڑھائے ذرا. جی 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 آپ جاری رکھیں بات. ہاں خان صاحب کا تجزیہ جو ہے کل رات جو ہم نے سنا ہے بہت وسیع ہے اور وہ فصیح ہے اور انٹیگریٹڈ طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں. ہم اس کو شکریہ آپ نے کال کی لیکن آپ کی آواز میرے تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آواز بہت زیادہ کم تھی. میں آپ کی بات کو سمجھا بھی نہیں ہوں. جی جی لیکن TTP کے حوالے سے وہ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے. حسن صاحب ایک تو وہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں جو مذاکراتی سلسلہ چلا C-130 میں جو ہمارا جرگہ جس کو ہم کہہ سکتے تھے کہ کوئی حکومتی جرگہ تھی تو وہ جا کے کابل میں وہاں پہ بھی اسی ٹائم بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو TTA ہے یا افغان طالبان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فورس کا استعمال نہیں کرنا ہے البتہ بات چیت کے ذریعے آپ ان کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھائیں. تو ایک فیسیلیٹیٹر کیا یہ شرط رکھ سکتا ہے کہ آپ نے فورس کا استعمال نہیں کرنا ہے؟ میرے خیال میں یہ جو ہے یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان یا دا پیپل آف پاکستان کا حق ہے کہ وہ اس حوالے سے کون سی پالیسی جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں. ڈائیلاگ کا پریفر کرتے ہیں یا آپریشنز کا یا یوز آف فورس کا وہ پریفر کرتے ہیں تو ان کا ہے. بات جو ہے نا وہ میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس TTP یا اینٹی ٹیرر پالیسی جو ہے وہ ٹو فرنٹل ہونی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ امارت اسلامی کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ میگا فون ڈپلومیسی کے بجائے اس کو سیریسلی پرسو کرنا چاہیے سیٹنگ ان کابل اور ان کے ساتھ مطلب ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کیونکہ انفارچونیٹلی افغانستان اور پاکستان کی جو دے آر پرون ٹو یوزنگ دا میگا فون ڈپلومیسی مطلب ہے کہ وہ اٹھا کے لاؤڈ اسپیکر اٹھا کے ادھر سے آواز دیتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں ہم وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 TTP کا ایک انٹرنل ڈائمنشن بھی ہے اور اس کا ہمارا جو انٹرنل سیکیورٹی جو ہے اس کے ساتھ وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. تو اسی حوالے سے بھی ہم نے انٹرنل سیکیورٹی اسپیشلی دیکھے ضم اضلاع آپ نے قبائلی اضلاع کو 2018 میں ضم کیا. آپ نے کچھ وعدے کیے تھے ایک وعدے پہ ابھی تک آپ نے عمل نہیں کیا. آپ سے مطلب آج ریاست کی میں بات کر رہا ہوں. ریاست نے کہا تھا دیکھیں 500 ارب روپے اب تک ان کو اس علاقوں میں جانے چاہیے تھے. آپ کو پتہ ہے ابھی تک کتنے گئے؟ 100 ارب. مطلب ہے کہ یو آر ڈیم سیریس کہ نہ انہیں آپ نے کہا تھا کہ ہم NFC میں ان علاقوں کے لیے ہم 3% دیں گے. آج تک جو ہے وہ خیبر پختونخوا جو پہلے سے غریب صوبہ تھا پہلے سے اس کی حالت خراب تھی آج تک وہ جو ہے نا ان کو مطلب ہے کہ ان کی اپنی پاپولیشن اب NFC میں جو ہے 14.62% خیبر پختونخوا کا حصہ ہے. آپ نے 50-60 لاکھ کی پاپولیشن جو کہ دا پورسٹ آف دا پور ہے ان کو ان کے ساتھ ملا دی. ابھی NFC ہونا چاہیے تھا 2000 میرے خیال میں 2015 میں یہ ڈیو ہوا تھا. 5 سال بعد 2011 تو 2015 یا 16 میں ڈیو تھا. ابھی تک کسی حکومت نے اور نئے آج کی جو NFC اگر ہوتی تو خیبر پختونخوا کا حصہ جو ہے 19.67 ہوتا. مطلب ہے کہ ایگزیکٹلی 5%. یہ تو ایک ریزن ہو سکتا ہے نا مرجر سنیں نا ابھی یہ جب آپ پیسے نہیں دے رہے ہیں آپ وہاں پہ ریفارمز نہیں لا رہے ہیں. پولیس آپ کتنے پولیس یہ پیسے کہاں جانے تھے؟ اس نے جانا تھا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ جانا تھا نا. ہاسپٹل بننا تھا سکول بننا تھا پولیس سٹیشنز بننا تھا ججز کے آفیسز بننے تھے گورنمنٹ کے آفیسز بننے تھے وہ آپ نے روڈز بننے تھے پل بننے تھے. تو یہ چیزیں تھی کہ وہاں پہ وہ آپ نے نہیں کیا. تو نہ آپ نے وہاں پہ فائنانشل جو کہ مطلب ہے کہ یہ ریفارمز کے نہ آپ نے وہاں ایڈمنسٹریٹیو ریفارمز کے. کیا تبدیلی آپ لے کے آئے؟ وہی بندہ صرف نام چینج ہوا پولیٹیکل ایجنٹ سے کل بھی ایک جرگے کے نتیجے میں ایک لوگ گھر مسمار ہوا ہے. It's a matter of shame for us
کہ ایک جھرگا وہاں پہ ڈپٹی کمشنر لا آف دا لینڈ ہے، وہاں پہ وہ کتاب جو ہے وہ حسن صاحب ایک کال کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں چترال سے بات کر رہا ہوں، عبد المالک. جی جی مالک صاحب بولے. جی مالک صاحب. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ یہ 4-5 دنوں سے یہ ایسے بول رہے ہیں کہ دہشت گرد ادھر آئے ہیں، ادھر آئے ہیں، ادھر آئے ہیں، لیکن کوئی دہشت گرد مدد کوئی نہیں ہے. یہ سارا جو ہے نا یہ حکومت کا پالیسی ہے. مطلب کہ ہے نہیں. ہمارے گھر اس سائڈ پہ ہے، وہ گھر اس سائڈ پہ ہے. نہیں یہ 4 مہینوں سے ایسا چل رہا تھا کہ دہشت گرد ادھر ہے، ادھر ہے. اگر دہشت گرد ادھر ہے، فوج وہاں جا کے ان کو قابو کیوں نہیں کیا کہ ادھر پہاڑ میں دہشت گرد. شکریہ. حسن صاحب دیکھیں یہ بھی ایک غلط پرسپشن ہے لوگوں کی، کیونکہ آپ دیکھیں آج جو 4 جوان نظر آتے نہیں ہے تو پھر کس طرح یہ تو اور روزانہ کی اسی دن آپ نے دیکھا تھا کہ جو ایک میجر اور ایک سپاہی جو شمالی وزیرستان میں اس سے ایک دن پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ 9 کے قریب 10 جو ہے وہ سیکیورٹی تیارزہ میں نہیں، اسی دن جانی خیل میں حملہ ہوا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا ہارٹ لیس کمنٹس جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ جی دیکھیں ہاں غلطیاں ہو سکتی ہیں، یہ نہیں پالیسی میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، اسٹریٹجی میں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھریٹ ہے نہیں، یا آپ کے 10 جوان ایک دن شہید ہوئے، 10 جوان دوسرے دن شہید ہوئے، جس میں یہ بھی نہیں ہے کہ صرف بندہ کہتے ہیں سپاہی، پھر یہ بھی غلط لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف پختون شہید ہو رہے ہیں. دیکھیے روزانہ جو آ رہا ہے سائی وال سے، گجرات سے، گجرانوالہ سے، فوج میں تو یہ تفریق ہے بھی نہیں، کوئٹہ سے، کراچی سے، لاہور سے، مردان سے، ایبٹ آباد سے، ڈی آئی خان سے، یہ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں روزانہ یہ بھی ہو رہے. تو میرے خیال میں دیز آر ویری ہارٹ لیس کمنٹس کہ اگر ہم کہہ دیں کہ یہ فوج یا ریاست خود کروا رہی، یہاں غلطیاں ہیں، پالیسیز میں غلطیاں ہیں، شاید جس طرح ہم اپروچ کر رہے ہیں اس میں غلطیاں ہو سکتی ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتے کہ گھر کا سربراہ خود جو ہے نا گھر کو آگ لگائے، اس میں اپنے بچوں کو ڈالے، اپنی سارا وہ جو ہے نا اس میں معلومات جو ہے اس میں جلا دے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ اس وقت ایک اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ بھی دشمن کا پروپیگنڈا ہے کہ بجائے اس کے اب لوگوں کو، قوم کو تقسیم کر دیتی ہے کہ قوم کنفیوز ہو جاتی ہے کہ یار یہ جو سامنے ہے یہ میرا دشمن ہے یا نہیں ہے، یہ جو میرا جو یونیفارم پہنے ہوئے سپاہی، اور وہ وار بھی کرتا ہے اور وہ اسی طرح وار کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے یہ جو پروپیگنڈیز ہیں، اور جنگی حالات میں یہ پروپیگنڈے ہوتے ہیں، یہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے قوم کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے، قوم اور ریاست کے درمیان جو ہے نا فاصلے بڑھانے کے لیے، اپنے سیکیورٹی فورسز کے جو ان کے جو حوصلے ہیں اس کو پست کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں کان نہیں دھرنا چاہیے. حضرت صاحب آج تورخم سے بھی خبریں آئی ہیں اور وہ بھی ہے کشیدگی بارڈر کے اوپر، بارڈر بند ہو گیا، فائرنگ بھی ہوئی ہے، اور اطلاعات کے مطابق بھاری اسلحہ بھی استعمال ہوا ہے. بارڈر سے جو فوٹیجز آئی ہیں، لوگ مطلب ایک تو روٹین لوگ یہاں اس طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں یا یہاں سے اس طرف جانے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن آج جو مناظر ہمیں دیکھنے کو ملی ہے ویڈیوز میں، خاص کر لوگ بھاگ رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، کیونکہ فائرنگ تھی اور ایک ٹائم میں تو بہت شدید فائرنگ تھی. حسن صاحب بارڈر میکنزم کے اوپر ہمارا افغانستان میں جو بھی لاسٹ 3 حکومتیں ہیں اس میں بھی بارڈر میکنزم کے اوپر بات ہوتی تھی. کل پھر یہ آج والا جو واقعہ ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایک چیک پوسٹ ہے یا اس طرح وہ پوسٹا کہتے ہیں افغانی میں، تو پوسٹ کے اوپر وہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پوسٹ کے بالکل پیرالل انہوں نے ایک پوسٹ بنانے کی کوشش کی ہے جس کے اوپر وہ یہ تلخ کلامی بھی ہوئی ہے اور صورتحال بھی کشیدہ. دیکھیں میرے خیال میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے، یہ جہاں بھی ہماری طرح کے جو ریاستیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم سے جو ڈیولپ ریاستیں ہیں جو جیسے کہ یورپ ہے یا وہ ہے، وہ ان چیزوں کو ذرا لائٹ لیتے ہیں اور وہ بات چیت سے مسئلہ جو ہے حل کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایک ہے ٹینڈنسی ہے کہ ہم وائلنس کی طرف بہت جلد وہ وائلنس پرون ہے. یہ ہو سکتا ہے چیک پوسٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، فوجی لیکن ان کے لیے میرے خیال میں بارڈر کا بند کرنا جو ہے یہ مزہ کا ہے. ہمارے آفیشل جو ہے نا وہ بار بار کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جو ہم فینسنگ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے
کئی کلومیٹر چھوڑ کے اپنی حدود میں ہم نے فینسنگ کروایا ہے. ہم نے کہا کہ بس ہم اپنے آپ کو سیکیور کر لیں. مسئلہ ہے افغانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف ہمارے ساتھ بلکہ ایران کے ساتھ بھی ان کا یہ مسئلہ ہے, بارڈر ٹینشن ہے, تو تاجکستان کے ساتھ بھی کبھی کبھی یہ ہوتا رہتا ہے. تو حسن صاحب ان کو مین اعتراض فینسنگ کے اوپر تھا کیونکہ وہ تو بارڈر ہی نہیں مان رہے ہیں, تو وہ تو بیسک مسئلے کے اوپر بات آ جاتی ہے. نہیں وہ میرے خیال میں افغانوں کا یہ بارڈر مسئلہ نہیں ہے, یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے, یہ کوئی لیگل مسئلہ نہیں ہے افغانوں جس پہ پولیٹیکل سکورنگ بھی ہوتی ہے. یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے, لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے, لوگوں کے سمپتھیز لینے کے لیے. جو بھی حکومت کابل میں آتی ہے جب وہ ٹربل میں ہوتی ہے تو سردار داؤد سے لے کر, کیونکہ یہ مسئلہ پہلے سردار داؤد نے پولیٹیکلی مطلب ایک ریس کیا تھا, مسئلہ پشتونستان کا, وری ڈیورن کا, کیونکہ اس وقت اس نے بھی کو کیا تھا, اس کی کنسٹیچوئنسی تھی نہیں, تو لوگوں میں مقبولیت کے لیے, محبوبیت کے لیے یہ مسئلہ اٹھایا تھا. آج تک یہ مسئلہ صرف اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکے, ورنہ گزشتہ 75 سال میں ایک اگر یہ لیگل مسئلہ ہوتا, ان کا کوئی رائٹ فل کلیم ہوتا, تو 75 سال میں کوئی ایک افغان حکومت, کوئی ایک افغان آفیشل جو ہے وہ کہیں فورم پہ چلا جاتا, ہیگ میں چلا جاتا, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلا جاتا, یو این کے کسی فورم میں چلا جاتا, یا ایک انٹرنیشنل فورم پہ اس ایشوز کو ریز کرتا. انہوں نے کبھی یہ ریز نہیں کیا ہے. تو اٹ از ناٹ این ایشو ایٹ آل. افغان سمجھتے جب ہم بارڈر فینس کر رہے تھے تو اس وقت تو ڈاکٹر اشرف غنی کی حکومت تھی, اس نے تو کچھ نہیں کہا. مطلب اگر آج کرتے تھے تو لوگ پھر بھی کہتے جی طالبان زار پاکستان وہ آئے. ایک یہ جو تہمت ہمارے اوپر لگتی ہے کہ افغانستان میں کابل میں جو حکومت آتی ہے وہ بی ٹیم ہوا کرتا ہے پاکستان کا, یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ الزام لگتا ہے. پھر چلے حکومت ہم لوگ لائے کابل میں, تو پھر یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آج, پھر تو چاہیے تھا کہ یہ نہ ہوتا. پھر تو چاہیے تھا کہ وہ جن کو افغان حکومت کو جب پتہ چلا کہ ہمارے کوئلے کو پاکستان کی ضرورت ہے, تو انہوں نے ایک دم وہاں سے بڑھا کے 100% اس میں اضافہ کر دیا. پھر تو وہاں پہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں سے رسپانس. دیکھیں پاکستان کی جو افغان پالیسی, اگین وی ول گو بیک ٹو دا ارلیئر ڈسکشن, ہماری پالیسی میں ڈیپتھ نہیں ہے, ہماری پالیسی میں انگیجمنٹ نہیں ہے. ہماری پالیسی, وی ڈونٹ لک ایٹ افغانستان ایز اے sovereign independent country to whom we can talk as an independent country. ہماری افغان سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہے. جو بھی کابل میں آ جاتے ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں کہ یار ابھی تو اس نے یہ کرنا, کیونکہ اس نے ساری عمر پشاور میں گزاری ہے, ابھی واپس گیا ہے تو ہی مائٹ بی آر مین. یہ غلط پالیسی ہوتی ہے. دیکھیں میں ایز اے پاکستانی میری ٹاپ پرائرٹی کیا ہوگی, اور یہی روش طالبان نے استعمال, وہ اختیار نہیں کیا افغان طالبان نے. دیکھیں افغان طالبان جب وہ کابل میں ہوتے ہیں نا تو ظاہری بات ہے دے ہیو ٹو ٹیک کیئر آف افغانس انٹرسٹ. پاکستان کی اپروچ جو ہے نا تھوڑا سا ہمیں ریئلسٹک ہونا پڑے گا اس میں, کہ ہماری ٹورڈ افغان جو اپروچ ہے وہ میرے خیال میں آئی تھنک کہ وہ اکثر میں کہتا ہوں نا کہ the fault doesn't lie in the stars. یہ ہماری قسمت میں نہیں ہے, اٹ از ان دا اسٹریٹجی. ہماری جو ہے ان ہینڈس ہماری اپنی اس میں, جس طرح میں نے کہا وی یوزولی ریزرٹ ٹو میگا پون ڈپلومیسی. ایک تو ہمارے ہاں یہ ایک بڑا آسان ہے, آج بھی آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ سے اسٹیٹمنٹ آ جائیں گے, وی ول ٹیچ دی لیسن, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. کوئی کہے گا بارڈر بند کرو, کوئی کہے گا ٹرک بند کرو, کوئی کہے گا ٹرانزٹ ٹریڈ بند کرو. اس طرح نہیں ہوتی ہے یہ چیزیں. ہوتی ہے دو ریاستیں جب اتنے اکٹھے ہوتی ہے تو اس میں مسائل ہوتے ہیں, مسائل کو حل کرنا پڑتا ہے. مسائل کو وہ جو پشتو میں یا کہتے ہیں نا گن میں جو ہے نا آپ نے وہ نہیں کرنا پڑتا ہے کہ یار اس کو اسمیل آ جاتی ہے. تو یہ جو مسائل ہے ابھی بارڈر پہ مسئلہ ہوا ہے, ڈزنٹ مین کہ یو کلوز دا بارڈر. تو وہ تو سب سے پہلے وہاں اسی جانب سے کیا ہوتا ہے وہاں تو غلط ہے نا, میکینزم نہیں ہے نا. اگر وہ نہ کرتے تو ہمارا کوئی جوان جو ہے نا وہ ڈنڈے کو نیچے کر دیتا, ٹرک سٹاپ ہو جاتے. مطلب یہ کہ اس کے لیے ہم نے ایک بارڈر میکینزم ہونا چاہیے, خواہ آگے پیچھے جو بھی کچھ اور ہو. اگر 1965 میں ہندوستان کے ساتھ ہماری لڑائی لڑ رہی تھی تو واگا بارڈر پہ ٹریڈ چل رہا تھا. 71 میں جو ہماری لڑائی چل رہی تھی واگا بارڈر پہ ہمارے پیاز, لہسنس, ٹماٹر, آلو, آج کل تو ایک دوسرا وہ بھی بہت زیادہ زیر بحث ہے موضوع افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے, ایپٹا کے حوالے سے. وہ ہے کہ یہاں سے جو ایپٹا ہے اس کے اندر آپ نے ابھی 2 دن پہلے
ہمارے نگران پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ بھی چیئر کیا، اس میں اس کے لب لباب یہ تھے کہ ایپٹا کے نام سے ہمارے ہاں سے اسمگلنگ ہو رہی ہے افغانستان، چینی بھی اسمگل ہو رہا ہے، ڈالرز بھی اسمگل ہو رہا ہے. کل ایکس چیئرمین FBR شبرزیدی صاحب کے نے وہ ٹویٹس جو آئے ہیں اینٹی افغانز اور وہ تو پتہ نہیں اس کو آج کل ہو کیا گیا ہے، کیونکہ اس کی ایکسپرٹیز ہے نہیں اسی سائڈ پہ. سکھوں کے ساتھ پختونوں کی لڑائی ہوتی لیکن حسن صاحب یہ اسمگلنگ پہ ذرا آپ ڈال دیں، اسمگلنگ کون کرتا ہے، کون کر رہا ہے؟ ہمارے ادارے کرتے ہیں، کر رہے ہیں بارڈر پہ جو ادارے ہیں. آپ جو بھی کریں نا، سب سے زیادہ اسمگلنگ آپ کو پتہ ہے کراچی پورٹ سے ہوتی ہے، سب سے زیادہ اسمگلنگ. تو وہاں پہ تو کوئی وہ نہیں ہے. دا ریزن اس کے سب سے زیادہ اسمگلنگ میں ملوث ہمارے ادارے ہیں، مختلف ادارے. یہ نہیں ہے کہ صرف FBR ہے یا صرف کسٹمز والے ہیں یا صرف جو بھی بارڈر کے اوپر، جو بھی بارڈر، اس میں انکلوڈنگ اور جن کا چیک پوسٹ ہے، ہمارے سیکورٹی فورسز بھی چیک پوسٹوں پہ کھڑے ہوتے، سب کو پتہ ہوتا ہے یار اس نے ہم نے پیسے کمانے. آج مجھے ایک کال آئی تھی کہ پنجاب میں کہیں DG خان میں کوئی KP اور پختونخوا اور پنجاب بارڈر پہ وہاں پہ ٹرانزٹ کے ٹرکس کو روکا گیا ہے، کہتے اس میں چینی ہے. حالانکہ وہ کہہ رہے تھے چینی ہم نے جو ہے نا دبئی سے یہ چینی آئی ہے یہ ہمارے. میں نے کہا یار اس وقت حالات ایسے ہیں کہ یو کانٹ ڈفرینشیٹ، لیکن اس کے لیے آلریڈی میکینزم ہے. دیکھیے ٹرانزٹ ٹریڈ کو ہمارے ہاں ادھر چور بھی زیادہ ہے نا پاکستان میں، ہر ایک ادارے میں چور بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور کاروبار میں وہ سیاسی لوگ ہیں. یہ جب ہوتا تھا ریلوے کے ذریعے تو ریلوے کی بوگی کے ذریعے جا کے سیدھا وہ ترخم پہ وہ اتار دیتے. صاحب جو بھی نیا کاروبار آتا ہے اس میں ہمارے سیاستدان کا کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی شکل میں. 4-5 کوئلے کا سب سے بڑا خیبر پختونخوا سے وہ خریدار کون ہے؟ آپ کا جج کون؟ خیبر پختونخوا سے ہمارا تعلق ہے، کوہاٹ سے تعلق ہے ان کا. وہ سب سے زیادہ کوئلہ افغانستان سے لے آتا ہے یہاں پہ ساہیوال اور وہاں پہ جو پاور پلانٹ وہ سارا وہ پاکستان سپلائی کرتا ہے. ہاں تو میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ کسی نہ کسی شکل میں وہاں بارڈر نیکسس ہوتی ہے اکراس دا بارڈر. اگر آپ جس سیاسی شخصیت کی بات کر رہے ہیں کوہاٹ سے تعلق، مسلم لیگ سے تعلق، تو وہ اکیلا نہیں ہوتے، اس کے پیچھے 2-3 جرنیل ہوں گے، وہ جرنیل کے ساتھ 2-3 جج ہوں گے. آج آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ شوگر ریلیٹڈ جتنے بھی کیسز ہیں وہ ایک جج کے پاس جاتے ہیں اور سارے 14-15 کیس میں اس نے ہمیشہ شوگر مل اونرز کے فیور میں فیصلہ کیا ہے. اسٹے بھی دیتے تھے. ہمارے ججز تو کے حساب سے اسٹے دے دیتے ہیں. وہ تو یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں قوم کا، ملک کا آئین قانون کیا کہتے ہیں. کل نگران حکومت نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے اسٹے کی وجہ سے چینی کا بحران پیدا وہ اور اسٹے دے دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں صرف سیاستدان یہ ڈالر کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو افغانی ہے وہ بڑا مالدار ہوتے ہیں، وہ ڈالر ایکسٹرنلائز کرتے ہیں. ہم جو ہے نا ناچنا نہ جانے انگن ٹیڑھا ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ اس مسئلے کو ایڈریس ہم نے کیسے کرنا ہے، اس لیے میں آپ پہ الزام لگا دیتا ہوں. حسن صاحب ایک بیان اور وہ بھی آرمی چیف سے منسوب، لاہور میں تاجروں کے ساتھ اس کی بیٹھک ہوئی، تاجروں سے انہوں نے کہا کہ بھائی جو وہ ہے یہ سٹاک ایکسچینج والے، ان کو ہم ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں اور یہ ان کو ہم الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ ڈالر کو ذخیرہ کریں. تو اس کے بعد آج آپ کے 7 روپے گر گیا، 7 روپے 7 سے 12 روپے اوپن مارکیٹ میں گر گیا ہے. اوپن مارکیٹ میں یہی بروکرز اور یہی وہ جو ہے وہ کرتے ہیں. تو حسن صاحب اور دوسری جانب یہ IMF کا بھی ایک وہ شرط ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہ 1.25% کے اوپر آپ لوگوں نے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کو لانا ہے، اس پہ لانا ہے. ہاں تو ابھی یہ ہم ڈنڈے کے لوگ ہیں. حسن صاحب 1 منٹ میں، کیونکہ ٹائم بس ختم ہو گیا ہے، آپ 1 منٹ میں صرف جواب دیجیے. دیکھیں میں جو کہتا ہوں نا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کر نہیں سکتے، مسئلہ یہ ہے کہ ہر جگہ پہ گلی گلی چور بیٹھا ہے اور یہ چور آپ کے 4 بندے ہیں. پہلے نمبر پہ آپ کا جج چور ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا جرنیل چور ہے، تیسرے نمبر پہ آپ کا بیوروکریٹ ہے، چوتھے نمبر پہ آپ کا پولیٹیشین. یہ نیکسس بنا بیٹھا ہے. یہ آپ کے جتنے شوگر مل اونرز ہے، یہ کون ہے؟ کوئی ایک ٹیکس نہیں ہے، کوئی ایک ٹیکس نہیں دیتا ہے. یہ جو اسمگلنگ ہوتی ہے بارڈر پہ کون بیٹھا ہوتا ہے؟ بارڈر پہ میں اور آپ تو نہیں، نہ میں اور آپ کر سکتے ہیں، قسم خدا کی آپ سائیکل بھی نہیں لا سکتے یہ، اور وہ جا کے پورے ٹرک جو ہے نا وہ اکراس دا بارڈر وہ. پھر بھی حسن صاحب ایک کمٹمنٹ چاہیے اور اسی کمٹمنٹ کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ جو مسائل آج کل جن مسائل نے ہمارے ملک کو گھیر رکھا ہے ان کا حل تلاش کی جائے. پروگرام یہاں تک تھا، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.